أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ بقرہ کی آیات کا نور سمیٹنے والوں کو السلام علیکم۔ ابھی جو آیت مبارکہ کی آپ لوگوں نے تلاوت سماعت فرمائی، اس کا ترجمہ اور تفسیر جانتے ہیں۔ کل، آپ فرما دیں، آتحاجونانا، کیا تم ہم سے حجت کرتے ہو، فی اللہ، اللہ میں، واہو و ربنا، اور وہی ہمارا رب ہے، و ربکم، اور تمہارا بھی، ولنا، اور ہمارے لیے، اعمالنا، ہمارے عمل، ولاکم، اور تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے عمل، ونحن، اور ہم، لہو، اسی کے ہیں، مخلصون، خالص۔ کیا اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے، اور ہماری کرنی یعنی ہمارے اعمال ہمارے ساتھ اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، اور ہم نرے اسی کے ہیں۔ عمدۃ البیان میں مفسر فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ کے معاملے میں بحث کرتے ہو کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں، اور اگر اللہ ہے تو کیسا ہے، اور ہے تو ایک ہے یا کئی ہیں، یا ان بتوں کی عبادت جائز ہے یا ناجائز۔ یہ بحثیں ہم سے کرتے ہو، ہمیں ہمارا عمل کرنے دو، تمہیں ہم نے پیغام توحید پہنچا دیا ہے، گردن دبا کر منوانا ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، تبلیغ کا فرض ادا ہو چکا، اب تم جانو تمہارا کام جانے، اور ہم جانے اور ہمارا کام جانے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنا کام کرو اور ہم اپنا کام کریں، اور تم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو اور ہم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، نہیں۔ وہ ساری بحث جو پیچھے سے چلتی آ رہی ہے، رنگت وہی ہے جو اللہ کی ہو۔ اب تم اس رنگ کو قبول نہیں کرتے تو نہ کرو۔ کنز الایمان میں مفسر فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کی شان نزول یہ ہے کہ یہود نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم پہلی کتاب والے ہیں اور ہمارا قبلہ بھی پرانا ہے، ہمارا دین بھی قدیم ہے، انبیاء بھی ہم میں سے ہوئے ہیں، اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوتے تو ہم میں سے ہوتے۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تدبر القرآن میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ یہ اصل میں یہود کا رد کیا گیا ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارا دین پرانا ہے، ہمارے نبی قدیم ہیں، تو آپ ان پر ایمان لے آؤ۔ تو ان کا یہ رد کر کے کہا کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، ہم خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہیں، اور تم نے اپنے دین کو خالص نہیں کیا، لہٰذا تم جہنم میں جاؤ گے۔ صراط الجنان میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان راسخ فرمائے اور محبت کا رنگ چڑھا دے۔ یہود و نصارہ سے جو جھگڑا تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے حق ہونے کے مدعی تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں جو پسندیدہ دین ہے وہ یہودیت ہے، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسائیت ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے، تو جو اختیار وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس وقت جس بات کو ماننے کا فرمائے اور جس شریعت کو نافذ فرمائے، اسی وقت اس کو تسلیم اور کیا جائے، اور اسی وقت اس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اور اب چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو آخری شریعت بنا کر بھیج دیا ہے، تو اب اسی کو ماننا ہوگا۔ اب جو پچھلے الفاظ ہیں صرف ان الفاظ کے ظاہر پر نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو فرمان ہوگا اسی کو ماننا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کو راسخ فرمائے اور اپنی محبت کا رنگ چڑھا دے، ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔